کے بارے میں پہلی بات ہمیں کس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے. جو گناہ ہو چکے ہیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں، ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا لَن يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی نہ صرف اگر ہم استغفار کریں گے تو نہ صرف رزق میں برکت ملتی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی عذاب نہیں دیتا جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں دی ہیں اس چیز کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم اگر استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ صرف آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ ہم پر جو مشکلات، جو پریشانی یا کوئی اس طرح کی تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیتا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قاعدہ نہیں ہے کہ لوگ استغفار کرتے رہیں اور وہ ان کا عذاب دیتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. اس لیے یہاں پر آگے اور دوسری بات میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ قرآن کو تھام لیں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے آپ کو، ہے نا. کیونکہ ہدایت اور روشنی جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی ملے گی، اور فتنوں سے بچانے والی بھی ہمیں یہی کتاب ہے. مومن جو ہے، اور یہی ہم جو ہے ہم مومن ہونے کا راستہ ہمیں دکھاتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کو تھامنا ہے، اور اس قرآن و سنت پر ہر موقع پر اس کی رہنمائی جو ہے ملتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات کو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا ہے کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کتاب اللہ، اس میں اس چیز کی بھی خبر ہے کہ تم سے پہلے قوموں پر کیا گزری، اس بات کی بھی خبر ہے کہ تمہارے بعد آنے والوں پہ کیا گزرے گی، اور اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے. یعنی قرآن اور ایک سنجیدہ فیصلہ کن کا نام ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں اس بات پر پوری طرح دھیان دینا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا کہ جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہاں اس لیے ہمیں اس بات پہ دھیان دینا ہے کہ پہلی بات کہ رجوع اللہ کرنا ہے، اور دوسری بات ہمیں کیا کرنی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تیسری بات کیا ہے، تیسری بات انتہائی اہم ہے جس پہ ہمیں توجہ دینی ہے، وہی کیا ہے کہ ہم نے جو موجودہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اور جو نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نظام کو ہمیں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اس کی جد و جہد کرنی چاہیے. اب یہ بات بھی آپ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہے نا، ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نیت اگر ہو نا تو ہم اپنے گھر کا نظام کو بھی بدل سکتے ہیں. اب نئی نیت ہو تو ہمارا گھر تو ویسے ہی بگڑا کا بگڑا رہے گا، ہے نا. تو پھر ہمیں پہلے تو اپنے آپ سے شروعات کرنی ہے، پھر اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے، پھر معاشرے کی طرف دیکھنا ہے کس حد تک ہماری استطاعت ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. جیسے کہ یہاں پر ایک بات رکھی گئی کہ اس کے کتاب اللہ کا نفاذ ان کرپٹ حکومت اور بددیانتی حکمرانوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس نظام کے تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. جب ہم خود ہی اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے، جب ہم خود ہی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر جو ہے تو ٹھیک ہے نا، جب ہم اس چیز کو نہیں کوشش کریں گے تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرمائے گا. ہم یہ نہیں سوچے کہ بھئی ہم تو گھریلو عورت ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں، ہے نا، میں تو ایک لڑکی ہوں، بھلا میں کیا کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تو میری نائب ہو، اگر تم لڑکی ہو تب بھی تم میری نائب ہو، اگر تم عورت ہو تب بھی میری نائب ہو. اب تمہارے اندر جو استطاعت ہے اس کے مطابق تمہیں کوشش کرتے رہنا ہے. تمہارے پاس جو علم ہے، بولنے کی صلاحیت ہے تو بول کے کرنا ہے، قلم کی صلاحیت ہے تو قلم کے ذریعے کرنا ہے.
ہے نا. دوسروں اسی طرح دوسروں کے خدمت کے ذریعے کر سکتی ہو, دوسروں خدمت کے ذریعے کرنا ہے, لیکن سب کو دین کی طرف, راستے کی طرف لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں باتیں ہمیں اپنے ذہن نشین کرنی ہے اور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا بھی ہے. اب چونکہ ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے تو ہم اس بات کو بھی دھیان آپ کے سامنے میں رکھوں گی کہ چونکہ ہم نے ابھی پوری نماز جو ہے اس تمام نماز کے حوالے سے بھی ہم نے جو سیکھا تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ استغفار کا اہتمام مسلسل رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہے نماز کو جاری بھی رکھیں گے, اور اس پورے گروپ میں آپ کے لیے کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے نماز ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے سلائڈ کی صورت میں پیش کریں. کیونکہ دیکھیں جب تک جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے نا, اور جب اثر انداز نہیں ہوگی تو پھر ہم ان سنتوں پہ عمل کیسے کریں گے. اس لیے جب ہم نماز ہمیں سمجھ میں آنے لگے گی, سورہ فاتحہ کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہم بہت سی گناہوں سے, غلطیوں سے رکیں گے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں گے تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ عربی جو ہے ہماری اپنی زبان تو ہے نہیں, ہے نا. اس لیے اس عربی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا ترجمہ پڑھنا لازمی ہوتا ہے. تو ہم اس بات پہ اکتفا نہ کر لیں کہ ترجمہ تو ہم کتاب سے بھی پڑھ سکتے ہیں, بے شک ہم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ابھی آ بھی جائے گا, جیسے اس گروپ کی صورت میں آپ کو ترجمہ بتایا بھی جائے گا, لیکن ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے, اس پر عمل, اس کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے جو وسوسے ہیں, جو توجہ ہے آپ کی بھٹکے نہ, ہے نا. آپ جب سورہ فاتحہ پڑھو گے اور آپ کی توجہ ترجمے کی طرف ہوگی تو پھر آپ کے توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی, ہے نا. لیکن جب آپ عربی سے عربی پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو وہ پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان 10 منٹ میں 15 منٹ میں فٹافٹ پڑھ کے ختم کر دیتا ہے, کیونکہ اسے سمجھ تو آ نہیں رہی کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, میں نے تحیات پڑھی, میں نے تعوذ تسمیہ جو پڑھا اس کا مطلب کیا ہے نا. اس لیے ہم اس کے سمجھنے کے بغیر ہم جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں, جب تک جو ہے ہمارے اندر وہ تبدیلی آئے گی نہیں, ہے نا. جب تک ہمارے اندر وہ احساس نہیں آگے آئے گا, وہ احساس میں نہیں پیدا ہوگا کہ بھئی ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے, ہمیں اس راستے پر چلنا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب ہی اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے جب انسان خود اس چیز کے لیے آگے بڑھتا ہے, اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے نا. اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں, اگر ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر اور سب سے بڑی بات کہ ہدایت ملنے کے بعد اس راستے پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہمیں انہی تینوں کاموں کو کرنا ہوگا جو کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکارڈنگ بند کر دیں تو پھر آگے کوئی کوشچن ہوگا تو پھر وہ دیکھ لیں گے.